بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے جب ایک صلیبی لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر صلاح الدین کے سپاہی کی جان بچائی۔ ڈاکٹر کو چونکہ منہ مانگی قیمت اور اجرت مل رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کو چھپائے بھی رکھا اور اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا۔ اسے کبھی غذا بھی دیتا رہا۔ لوزینہ شام کے وقت وہاں جاتی، کچھ دیر حدید کے ساتھ بیٹھتی اور بہت دیر ڈاکٹر کے کمرے میں گزارتی۔ اس روز مرہ کے معمول میں 20 روز گزر گئے اور حدید کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی۔ لوزینہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کل رات اس کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینہ نے اس کی وردی نکال لی جو اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ اہتمام اس کے لیے کیا جا رہا تھا کہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے دروازے کھلے رکھے جاتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے ایک بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکی ہوئی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں سیدھی تھی اور اس کا دستہ کی شکل کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے صلیبی تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سوار اس کارواں کے ساتھ کہیں باہر جا رہا ہو۔ وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے افسر کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینہ کھڑی دکھائی دی، جس نے ہرمن کو دیکھا تو تیزی سے وہاں سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی جاسوس تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا کو دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑی لگا دی۔ وہ اپنا شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا کہ جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا اور وہ صحرا کی وسعت میں گم ہو گیا۔ لوزینہ نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے اپنا گھوڑا موڑا اور تیزی سے اندر گیا۔ سب سے پہلے وہ مسلمانوں کے کیمپ گیا۔ وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہ چلا۔ جس خیمے میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے غائب ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جسے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مزید تفتیش سے پہلے لوزینہ کے کمرے میں گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ کیا تم نے اسے بھگایا ہے؟ ہرمن نے گرج کر کہا۔ اگر تم جھوٹ بولو گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا کہ تم نے اسے فرار کروانے میں مدد دی ہے۔ نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ میں جھوٹ بولنے کی۔ لوزینہ نے کہا، میری زندگی ایک شاہانہ جھوٹ اور میرا وجود ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اپنی روح کی نجات کے لیے میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائی۔ اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں اپنے آپ کو سزائے موت دے رہی ہوں۔ اس گلاس میں چند پانی کے قطرے یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری کی اور دشمن کو قید سے بھگا دیا، بلکہ میرا جرم یہ ہے کہ میں ان انسانوں کو دھوکہ دینے گئی تھی جن کے ہاں دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان 4 انسانوں نے میری عزت بچانے کے لیے جو میرے پاس تھی ہی نہیں 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق معلوم ہو گیا تھا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھام لیا۔ لوزینہ نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اس کو کہا، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس نے زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا ہے۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے، میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ اسے میں نے 20 روز چھپائے رکھا تھا۔ اسے میں نے فرنینڈس کی وردی چرا کر پہنائی تھی اور اسے گھوڑا بھی میں نے دیا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے نہ بھی پکڑتے تو میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی، سچ بول کر مرنے میں کتنا ہی مزہ اور سکون ہے۔ اس نے آخری سانس اس طرح لی جیسے آہ بھری ہو۔ اسے جب دفن کر چکے تو ایک افسر نے پوچھا، اس کا کوئی خاندان تھا تو انہیں اس کی موت کی اطلاع دے دو۔ اس کا خاندان ہم تھے، ہرمن نے جواب دیا۔ اسے 10-11 سال کی عمر میں ہی کسی قافلے سے اغوا کر کے ہم یہاں لائے تھے۔